بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران صادق ہے اور میں آپ کا جغرافیہ کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آتش فشاں کی اقسام۔ پیج نمبر 11 کھول لیں، جغرافیہ کی بک کا پیج نمبر 11 کھول لیں۔ اس پر ہمارا پہلا ٹاپک ہے آتش فشاں کی اقسام۔ آج ہم پڑھیں گے آتش فشاں کی اقسام۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ آتش فشاں کہتے کسے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے آتش فشاں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو آتش فشاں کی 3 اقسام ہوتی ہے۔ نمبر 1 زندہ آتش فشاں، نمبر 2 خفتہ آتش فشاں، اور نمبر 3 مردہ آتش فشاں۔ یہ آتش فشاں کی 3 اقسام ہیں۔ تو یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی بن کے آ سکتا ہے کہ آتش فشاں کی کتنی اقسام ہیں۔ وہاں پر آپ نے یہ 3 نام لکھ دینے ہیں۔ 3 اقسام ہیں: زندہ آتش فشاں، خفتہ آتش فشاں اور مردہ آتش فشاں۔ یہ 3 نام لکھیں گے، یہ 2 نمبر کا شارٹ کویسچن آپ کا بن جائے گا۔ اب ہم ان کی باری باری ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ زندہ آتش فشاں کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو لیکچر سننے کا طریقہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ ویڈیو آن کریں اس سے پہلے آپ اپنی بک کھول کر بیٹھیں اور ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، اور جو ٹیچر شارٹ کویسچن یا MCQs لگوائیں وہ بھی ساتھ ساتھ لگاتے جائیں، اور یوں سمجھیں کہ آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو اپنی اپنی بک پر فوکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زندہ آتش فشاں۔ زندہ آتش فشاں کسے کہتے ہیں؟ زندہ آتش فشاں سے مراد ایسے آتش فشاں جہاں آتش فشانی عمل جاری و ساری ہوتا ہے، زندہ آتش فشاں کہلاتے ہیں۔ یہ پہاڑ اکثر لاوا اگلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان میں فیوجیاما، اٹلی میں ویسوس وغیرہ، یہ علاقے، یہاں پر زندہ آتش فشاں کے نمونے ملتے ہیں۔ یعنی یہ ان پہاڑوں سے مسلسل لاوا اگلتا رہتا ہے، یعنی لاوے کی وہ شکل جس میں وہ جاری ہو اس کو زندہ آتش فشاں کہتے ہیں۔ یعنی پہاڑوں سے لاوا نکلے اور مسلسل ابھی تک چل رہا ہو اس کو کہتے ہیں زندہ آتش فشاں۔ یہ بھی آپ کو شارٹ کویسچن بن سکتا ہے کہ زندہ آتش فشاں سے کیا مراد ہے۔ تو زندہ آتش فشاں سے مراد ایسے آتش فشاں جہاں آتش فشانی کا عمل جاری و ساری ہو، اسے زندہ آتش فشاں کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں خفتہ آتش فشاں۔ دوسری ٹائپ ہے اس کی آتش فشاں کی۔ خفتہ آتش فشاں سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ خفتہ آتش فشاں سے لاوا نکلے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، لیکن ان میں کسی بھی وقت آتش فشانی عمل دوبارہ ہو سکتا ہے، اور یہ بہت خطرناک آتش فشاں کی قسم ہے۔ یعنی خفتہ آتش فشاں سے مراد آتش فشاں کی وہ آتش فشاں جہاں پر لاوا نکلا تھا اور اب کافی عرصہ گزر چکا ہے، وہاں سے لاوا نکلنے کی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی، تو مگر پھر بھی چانسز ہیں کہ وہاں سے نکل سکتا ہو، یعنی پوشیدہ ہو، اسے کہتے ہیں خفتہ آتش فشاں، کہ پتہ نہیں کب نکل آئے اور ابھی تک تو رکا ہوا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کی کہ خفتہ آتش فشاں ایسے آتش فشاں جہاں آتش فشانی کا عمل ہوئے عرصہ گزر چکا ہو مگر پھر بھی اس لاوے کے نکلنے کی صورت موجود ہو، اسے کہتے ہیں خفتہ آتش فشاں۔ کب نکلے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں خفتہ آتش فشاں۔ یہ آتش فشاں بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بھی سرگرمی کی جائے تو اس میں انسانی جان کو کافی شدید خطرہ ہوتا ہے، ہر طرح سے، کہ لاوا کسی بھی وقت نکل آ سکتا ہے۔ تیسری ٹائپ مردہ آتش فشاں۔ آتش فشاں کی تیسری ٹائپ ہے مردہ آتش فشاں۔ ایسے آتش فشاں جن سے لاوا نکلنا بند ہو چکا ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی آتشی مادہ نکلنے کے کوئی آثار نہیں ہوتے، مردہ آتش فشاں کہلاتے ہیں۔ یعنی ایسے آتش فشاں جہاں سے لاوا نکلے ہوئے عرصہ گزر گیا ہو اور پھر اب اس کے لاوے کے نکلنے کی کوئی صورت بھی موجود نہ ہو، اسے مردہ آتش فشاں کہتے ہیں۔ یہ تینوں شارٹ کویسچن نے پہلے آتش فشاں کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہے، یہ ایک شارٹ کویسچن، پھر زندہ آتش فشاں سے کیا مراد ہے، یہ ایک اور شارٹ کویسچن، پھر خفتہ آتش فشاں سے کیا مراد ہے، یہ اور شارٹ کویسچن، پھر مردہ آتش فشاں سے کیا مراد ہے، یہ فورتھ شارٹ کویسچن۔ اس طرح یہ 4 شارٹ کویسچن بھی بن جائیں گے، اور یہ آپ کا ایک لانگ کویسچن کا حصہ بھی ہے۔ مگر لانگ کویسچن کے اندر آپ کے آتش فشاں کی اقسام کے ساتھ ساتھ آتش فشاں کی تقسیم بھی آپ کو بتانی ہوگی۔ اب ہم پڑھتے ہیں آتش فشاں کی تقسیم۔
آتش فشاں کی تقسیم کیا ہے؟ دنیا میں آتش فشاں زمین کی پلیٹوں کی دراڑوں پر موجود ہے۔ بحر الکاہل کے ارد گرد کے علاقے میں دنیا کے سب سے زیادہ آتش فشاں ملتے ہیں۔ بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں خصوصاً مشرقی علاقے کے جزائر زیادہ تر آتش فشانی عمل سے بنے ہیں۔ اس علاقے کو آتشی دائرہ یعنی رنگ آف فائر بھی کہتے ہیں۔ ٹرانس یوریشین کا علاقہ دوسرا اہم علاقہ ہے جہاں آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں۔ اس میں آسٹریلین پلیٹ، یوریشین پلیٹ اور بحر الکاہل کی پلیٹ کے درمیان کا علاقہ شامل ہے۔ آتش فشاں کا تیسرا اہم علاقہ سمندروں کے درمیان علاقہ ہے۔ یہ بحر اوقیانوس اور بحر ہند کے درمیان موجود ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ آتش فشانی عمل سے وجود میں آیا ہے۔ اسے وسطی بحر اوقیانوس کا پہاڑی سلسلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آتش فشاں کی تقسیم۔ اب آپ کا لانگ کویسچن نمبر 7 بنے گا آتش فشاں کی اقسام اور تقسیم کی وضاحت کریں۔ تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے آتش فشاں کی اقسام، یہ تینوں لکھیں گے، پھر باری باری زندہ آتش فشاں، پھر اس کی ڈیٹیل دیں گے، پھر خفتہ آتش فشاں، اس کی ڈیٹیل دیں گے، پھر مردہ آتش فشاں، اس کی ڈیٹیل دینے کے بعد چوتھی ہیڈنگ آپ بنائیں گے آتش فشاں کی تقسیم۔ یہ لکھنے کے بعد آپ کا لانگ کویسچن مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کا عزیز طلباء یہ چیپٹر نمبر 1 بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس چیپٹر کے ہم اہم نکات پڑھیں گے کہ اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھی کر دی گئی ہیں چیپٹر کے آخر میں۔ اب ہم انہیں پڑھیں گے، بک پر توجہ دیجیے گا۔ پہلا اہم نقطہ ہے زلزلے کی لہروں، زمین کی مقناطیسی قوت اور اس کی کشش ثقل سے زمین کی اندرونی حالت کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ زمین کے سب سے اوپر والے کرے کو کشف الارض کہتے ہیں، جس کی موٹائی 8 سے 40 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ نمبر نیکسٹ، زمین کے بالائی مینٹل کی موٹائی 670 کلومیٹر اور زیریں مینٹل کی موٹائی 2230 کلومیٹر ہے۔ زمین کا بیرونی مرکزہ زیادہ تر پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے، جس کی موٹائی 2250 کلومیٹر ہے۔ نیکسٹ ہے جی، زمین کا اندرونی مرکزہ لوہے اور نکل سے بنا ہے، جس کی موٹائی 1220 کلومیٹر ہے۔ نیکسٹ، کرسٹ الارض کو 7 بڑی پلیٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نیکسٹ، زمین میں موجود بڑی دراڑوں یا شگافوں کو فالٹ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، فالٹ بننے کا علاقہ فالٹ زون کہلاتا ہے اور فالٹ زون میں موجود دراڑ کو فالٹ لائن کہا جاتا ہے۔ بحر الکاہل کی پلیٹ کے چاروں طرف موجود علاقے کو آگ کا دائرہ، رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، نارمل فالٹ میں کرسٹ الارض کے ٹکڑے مخالف سمت میں، ٹرانسفارم فالٹ میں آگے پیچھے اور ریورس فالٹ میں ایک دوسرے کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، سطح زمین کے لرزنے یا حرکت کرنے کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ نمبر نیکسٹ، زلزلے کی شدت کی پیمائش کا آلہ سیسموگراف کہلاتا ہے۔ اور نمبر نیکسٹ، زلزلے کی شدت کا ایک اندازہ ایک پیمانے سے لگایا جاتا ہے جسے ریکٹر سکیل کہتے ہیں۔ اور آتش فشاں کسے کہتے ہیں؟ گرم سیال مادے میگما کا سطح زمین سے باہر خارج ہونا آتش فشانی عمل کہلاتا ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں یہی جو آج ہم نے ٹاپک پڑھے ہیں، ایسے آتش فشاں جہاں آتش فشانی عمل جاری و ساری رہتا ہے زندہ آتش فشاں کہلاتا ہے۔ ایسے آتش فشاں جہاں سے لاوا نکلے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن ان میں آتش فشانی عمل دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، انہیں خفتہ آتش فشاں کہتے ہیں۔ اور ایسے آتش فشاں جہاں مستقل طور پر لاوا نکلنا بند ہو چکا ہو اسے مردہ آتش فشاں کہتے ہیں۔ بحر الکاہل کے ارد گرد کے علاقے میں دنیا کے سب سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ ملتے ہیں۔ تو یہ اہم نکات کے اندر جتنے بھی پوائنٹس موجود ہیں، اہم نکات کے اندر جتنے بھی پوائنٹس موجود ہیں وہ آپ کے چیپٹر کے اندر گزشتہ ٹاپکس کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ آپ کے ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ شارٹ کویسچن بن سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے ان تمام اہم نکات کو یاد کر لینا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ جو اہم نکات ہیں یہ آپ کے پورے چیپٹر کا نچوڑ ہیں، یہ اس پورے چیپٹر کو ان اہم نکات کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ تو ایکسرسائز کے اندر ہمارا سب سے پہلا سوال ہے MCQs کا، تو میں MCQs کے نشانات لگوا رہا ہوں، آپ MCQs کے نشانات لگاتے جائیں گے۔ پہلا MCQ ہے، زمین کے بیرونی مرکزہ کی موٹائی۔ زمین کے بیرونی مرکزہ کی موٹائی 2250 کلومیٹر ہے۔ دال اس کا پوائنٹ کوئی کریکٹ آنسر لگا لیں، 2250 کلومیٹر ہے۔ اور دنیا کے 70 دوسرا MCQ، دنیا کے 70% آتش فشاں پہاڑ کہاں پائے جاتے ہیں؟ الف، سمندروں کے فرش پر۔ اور نمبر 3 آپ کا MCQ ہے، بالائی مینٹل کی موٹائی کتنے کلومیٹر ہے؟ 670 کلومیٹر۔ بے اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اور نمبر نیکسٹ، 1990 میں ایران میں زلزلے سے کتنی جانوں کا نقصان ہوا؟ جیم، 40,000 جانوں کا نقصان ہوا۔ اور لاسٹ MCQ، زلزلے کی شدت کی پیمائش کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا بھی
करेक्ट आंसर है दाल सेस्मोग्राफ। ये आपके 5 MCQ हो गए। उसके बाद अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब। ज़लज़लों की 2 वजूहात बयान करें। इसका जवाब पेज नंबर 7 पर, इसके आगे पेज नंबर 7 लिख लें और पेज नंबर 7 खोलें और उसके ऊपर देखें ज़लज़लों की वजूहात लिखे हुए 2 वजूहात है। नंबर 1 प्लेटों की हरकत और नंबर 2 आतिशफ़शानी अमल। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के नाम। तो इसका जवाब पेज नंबर 2 पर है। पेज नंबर 2 की चौथी लाइन पर है, ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के नाम 3 है, कशर, मेंटल और मरकज़ा, ये 3 नाम हैं। और नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़मीन की बड़ी प्लेटों के नाम बताएं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, इसका जवाब पेज नंबर 3 और 4 पर है। 3 के लास्ट में देखेंगे बहरुल काहिल की प्लेट, शुमाली अमेरिका की प्लेट, जनूबी अमेरिका की प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये 7 प्लेट्स के नाम हैं जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, आतिशफ़शां से क्या मुराद है? गर्म सियाल मादे मैग्मा का सतह ज़मीन से बाहर खारिज होना आतिशफ़शानी अमल कहलाता है। और आतशी दायरा से क्या मुराद है? अहम निकात के अंदर पेज नंबर 12 का लास्ट पॉइंट देख लें, बहरुल काहिल की प्लेट के चारों तरफ मौजूद इलाके को आग का दायरा भी कहा जाता है।